اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے منافقین کی وجہ سے زیادہ پہنچا ہے۔ منافقین ہی کافروں کے اعلی کار بنے، کافروں کو لے کر آئے۔ یہ منافقین تھے جو درمیان میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، تعلقات تھے، رشتہ داری تھی، اور اس کے باوجود دل میں ان کے بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا اور جلن تھی۔ ایمان والوں کو دیکھ کر، ان کی عزت کو دیکھ کے یہ جلتے تھے، ان کے تقدس اور مرتبے کو دیکھ کر یہ اندر سے کالے سیاہ ہو گئے، باہر سے بھی سیاہ ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنے، اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا ذریعہ اور سبب بنے دنیاوی اعتبار سے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے دل میں بغض اور کینہ، حسد بھرا ہوا ہے، جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اب یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مزار کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ان کے جسد سے جو انہوں نے کیا ہے، کہ ایک آدمی، ایک ذی عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا کوئی آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کی قبر کو چاک کیا جائے اور ان کے جسد کو نکال کر ان پہ تھوکا جائے۔ کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے؟ اور پھر ایمان والے کا اس پہ کیا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں نا، کسی کے ساتھ آپ غلط کریں، اب وہ اس کے مقابلے میں اس کا تو جو بھی دنیا میں اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل سامنے آتا ہے کہ جب آپ اس طرح کرو گے تو ایمان والوں کے جذبات بھڑکیں گے، پھر ایمان والے جو ہیں وہ آگے آئیں گے، پھر ان کی طرف سے اگر کوئی لفظ ہو جائے، کوئی جملہ کہہ دیا جائے، کوئی سخت بات آ جائے، تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس میں غنڈہ گردی کس نے کی؟ ایک قبر کو چاک کرنا، اور وہ عمر جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، عدل و انصاف کی بہاریں قائم کر دی کہ کوئی کیسے تھے کہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود چچا بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بادشاہ بنے ہیں، خلافت ملی ہے، ایسے تھے کہ جو ایک جوڑا پہن لیتے دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں پہنا۔ جب خلافت ملی، سب اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، کہنے لگے کہ اب میں ویسی زندگی نہیں گزاروں گا۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا چچا بادشاہ تھا، میرا کزن بادشاہ تھا، انہوں نے دنیا بنائی، آخرت برباد کر کے چلے گئے، اور کہا کہ میں بادشاہت کے اندر اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا، میں اللہ کو راضی کر کے جاؤں گا، اور اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ وہ کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیوی، ایسی بیوی اور ایسی عورت دنیا میں کوئی نہیں گزری کہ جس کا باپ بھی بادشاہ ہو، جس کا چچا بھی بادشاہ ہو، خامد بھی بادشاہ ہو، بھائی بھی بادشاہ ہو۔ ایسی نسبتوں والی تاریخ میں کوئی اور عورت نہیں ملتی۔ لیکن کیا ہے، عید کا موقع ہے، بچوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں بھی نیا جوڑا سلوا دیا جائے، عید ہے، سب ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہ نئے جوڑے پہنیں گے، ہمارے پاس نیا جوڑا ہی نہیں ہے۔ بیوی نے خاوند سے درخواست کی کہ بچے نیا لباس مانگ رہے ہیں۔ اب خاوند کے دل میں محبت تھی، بچوں کی تھی، بچوں کی محبت جاگی، تو جو خزانے کا امیر تھا اس کو لکھ بھیجا کہ مجھے 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو۔ اب اس نے مقابلے میں کیا لکھا کہ امیر صاحب، بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ جب یہ واپس آیا تو خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، جو موجود ہے اسی پر قناعت کر لو، اور کہا کہ میرے سامنے دونوں چیزیں پیش کی گئی، دنیا بھی آئی اور آخرت بھی آئی، میں نے آخرت کا انتخاب کیا، دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ تھے کہ عدل و انصاف کی بہاریں تھیں، اور لوگ ان کے نام پہ اور ان کے نام کے ساتھ عدل اور انصاف جڑ گیا تھا۔ لیکن اس وقت بھی منافقین کو تکلیف تھی کہ یہ عمر کے نام سے تو ان کالے کرتوتوں والوں، کالے چہرے والے اور کالے دل والوں کو ہمیشہ عمر کے نام سے تکلیف رہی ہے، تو یہاں پر بھی یہی تکلیف تھی۔ یہ غنڈے وہاں گئے اور ان کی قبر کی بے حرمتی کی۔ تو ہم اس بارے میں، ہم جتنی اسلامی ممالک کے بڑے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے، اس کو ایسے نہ چھوڑا جائے، وگرنہ یہ تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جائے گی۔ کوئی سر پھرا ادھر سے اٹھ گیا تو کچھ اور نہ کام ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے، عالمی دہشت گرد ہیں، یہ عالمی جو غنڈہ گردی ہے، اس کو روکا جائے۔ کہ پہلے بھی ایسا ہوا، پہلے بھی انہوں نے کوشش کی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مزار پر پتھراؤ کیا گیا، بمباری کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس دفعہ تو انتہا کر دی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا حصہ